الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے اپنے ضلع ٹانگ کی طرف سے اپنے قائدین اور اجتماع انتظامیہ کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنے نازک حالات میں ہمیں ایسے بارونق چہروں کی زیارت کرنے کا موقع نصیب فرمایا. تو اجتماع انتظامیہ کی طرف سے جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ ایثار صحابہ. تو یاد رکھو صحابہ کرام کی کامیابی کی وجوہات تو زیادہ ہیں، لیکن جن میں فہرست اول کی وجوہات ہیں وہ دیکھنے میں صحابہ کرام کے اندر 3 نظر آتی ہیں. سب سے پہلے صحابہ کرام کی کامیابی کی وجہ اور کامیابی کا سبب کہ صحابہ کرام اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنانے والے تھے، صبح شام اللہ کو پکارنے والے تھے، مشکلات کے اندر بھی اللہ کو، فراوانی کے اندر بھی اللہ کو پکارنے والے تھے. اور دوسری وجہ صحابہ کرام کی آپس کے اندر محبت اور ایک دوسرے کے اوپر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا اور دوسرے مسلمان کو اپنے اوپر ترجیح دینا. اور تیسری وجہ جس طرح صحابہ کرام آپس کے اندر محب تھے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، اسی طرح ان کے اندر تیسری مذہب یہ تھی کہ اپنے دشمن کو دشمن سمجھتے تھے. کبھی انہوں نے اپنے دشمن کو دوست نہیں سمجھا، کیونکہ جب آدمی اپنے دشمن کو دوست سمجھنے لگ جاتا ہے تو پھر آدمی کے ہاتھ سے کامیابی کا پرچم چھوٹ جاتا ہے. تو قرآن مقدس کے مطالعہ سے 3 یہ وجوہات سامنے آتی ہیں صحابہ کرام کی کامیابی کی. سب سے پہلی وجہ کہ صحابہ کرام صبح شام اللہ کو یاد کرنے والے، حتیٰ کہ اللہ نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کہا کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. اور دوسری وجہ کہ صحابہ کرام کی آپس کی محبت، اور تیسری وجہ صحابہ کرام کا دشمن کو دشمن سمجھنا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی تیرے یار غریب ضرور ہیں، باقی تیرے یاروں کے پاس مال دولت نہیں،
لیکن جو ان کے دل کے اندر دولت موجود ہے وہ میں اللہ کو مال سے زیادہ محبوب ہے۔ میرے پیغمبر تو نے اپنے آپ کو صحابہ کرام کے ساتھ جما کر رکھنا ہے، کیوں میرے اللہ فرمایا اس لیے کہ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، تیرے صحابہ کا تعلق میں اللہ کے ساتھ ہے، تیرے صحابہ صبح و شام میں اللہ کو پکارنے والے ہیں، وہ صبح و شام توحید کا اعلان کرنے والے ہیں۔ اے میرے پیغمبر تیرے صحابہ کی یہ خوبی میں اللہ کو بڑی پسند ہے۔ تو پہلی کامیابی کا راز صحابہ کرام کا اللہ کے ساتھ تعلق۔ دوسری خوبی فرمایا صحابہ کرام کا آپس کے اندر محبت۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة۔ فرمایا اے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے انصار صحابہ اور تیرے مہاجر صحابہ ان کی میں اللہ کو دوسری خوبی پسند ہے جو ان کی کامیابی کا راز ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے آپس کے اندر بے انتہا محبت، ان کے دل آپس کے اندر متحد ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ فرمایا میرے پیغمبر آپ کے دوستوں کی اللہ کو یہ خوبی بڑی پسند ہے کہ ان کے آپس کے اندر بڑی محبت ہے، حتیٰ کہ جب دوسرے کے مقابلے میں اپنی جان آ جائے تو یہ اپنی جان کو پیچھے رکھتے ہیں، اپنے دوسرے بھائی کو مقدم۔ اسی آیت کے شان نزول کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایک آدمی آتا ہے، فقال اصابني الجهد یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بھوک ہے، بڑی غربت ہے، بڑی تنگی ہے۔ فأرسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إلى بقائه فلم يجد عندهم شيئا، اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواجوں کا ہاتھ کی طرف پیغام بھیجا کہ اللہ کا مہمان آیا ہے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے جو مہمان کو پیش کیا جائے۔ فلم يجد عندهم شيئا، اللہ کے پیغمبر کے ازواج کی طرف سے جواب آیا ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا رجل يذيب هذا الليل، اے میرے صحابہ میرے گھر کے اندر تو کھانے کے لیے کچھ نہیں، کیا تم انصار میں سے تم مہاجرین میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو آج رات اس مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ فقام رجل من الانصار، انصار میں حضرت ابو طلحہ کھڑے ہوتے ہیں، فقال انا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ آج رات اس مہمان کی مہمان نوازی میرے اوپر۔ فذهب إلى علی، حضرت ابو طلحہ کے گھر جاتے اپنے راز کرنے بیوی کے پاس، فقال اپنی بیوی کو کہتے ہیں ضیف رسول اللہ فلا تصغری شیئا، اللہ کے پیغمبر کا مہمان آج ہمارے گھر میں آ رہا ہے، اس سے کوئی چیز ذخیرہ کر کے دے رکھی، جو چیز گھر کے اندر موجود ہے اس کے سامنے پیش کر دینا۔ آگے بیوی کا جواب دو، صحابی کی بیوی جواب دیتی ہے واللہ ما عندي الا قوت الانبیاء، اللہ کی قسم میرے پاس سوائے بچوں کے کھانے کی کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا راشن ہے، تھوڑی بہت وہاں کے تھوڑا سا طعام ہے جو بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے، جب رات کو بچے امی کر کے کھانا مانگیں گے تو میں انہیں کھانا کھلا کر سلا دوں گی۔ اے میرے شوہر سوائے سمجھ اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابی فرماتے ہیں اذا اراد الطبیعت العشاء، جب تیرے بچے رات کے کھانے کی خواہش کرے فنبیہم، ان کو تب کیا دے کر سلا دینا، وضعانی، وہ کھانا میرے سامنے پیش کرنا، جب وہ کھانے کے لیے بیٹھیں گے ادھر سے تو چراغ کو صحیح کرنے کے سامنے سے بات کے چراغ کو بجھا دینا ہے۔ آگے چنانچہ جس طرح شوہر نے بیوی کو ترتیب بتائی اسی کے مطابق اس بیوی نے اسی طرح کیا، جو اس کو عورت ہے وہ اللہ کے پیغمبر کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لقد عجب اللہ من فلان و فلانا، او قال لقد ضحك اللہ من فلان و فلانا، اللہ پر خوش ہوئے فلان
لگی کہ اپنے آپ کو تو پکارا تھا بلکہ اپنے جان کے پیارے بچوں کو پکارا تھا، ان کو سب کیا دے کر سنا دیا، لیکن اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دی۔ اللہ آیت نازل کی ہے رونا آرام سے ولو کان بہم خصاصۃ، اسے آپ ان پر محبت بھی ہوگی، ان کے اندر قبائلی اور قومی تعصب نہیں تھا، چاہے انصار دے یا مہاجر آپس میں کیا دے روح آپ بڑی ہو صحابہ کرام بھائی آپس میں کیا دے دوسری بات اور کسی اپنے دشمن کو دشمن سمجھتے تھے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابل رہ سکتے کیونکہ اللہ نے خود کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو کسی کافر کو اپنا رام کام رکھانا، جب تمہارا رام کام تمہارا پیر دوست جب کافر بن جائے گا تمہارے ہاتھ سے کامیابی چھوٹ جائے گی۔ اور فرمایا جس نے تمہیں چھوڑ کر ان یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست بنایا وہ انہی میں سے ہوگا، ومن یتولہم منکم فإنہ منہم۔ لیکن اس خدا صحابہ کرام کی کامیابی کے جو بڑے اسباب ہے، سب سے پہلے خود صحابہ کرام کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا، اور دوسرے کو بھی آپس کے اندر اتحاد اور اتفاق تھا، اور تیسرے کو بھی صحابہ کرام کی اپنا دشمن کو دشمن سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں کی خدا صحابہ کرام کی